ایک جوان آدمی پر بھیڑیوں نے حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا۔ بھیڑیا بڑا ہی بدماش درندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی فطرت میں جو بدماشی اور خون خواری ہے اس تک کوئی درندہ نہیں پہنچ سکتا۔ مجھ کو تھانے میں ایک حاجی صاحب نے یہ پیغام بھیجا کہ اس آدمی کو بھیڑیوں نے مار ڈالا ہے، آ کر دیکھ لو، ورنہ ہم لاش کو جلدی دفن کر دیں گے کیونکہ لاش خراب ہو رہی ہے۔ مجھ کو یہ پیغام اس طرح دیا گیا جیسے تھانے دار میں نہیں بلکہ یہ حاجی صاحب ہیں۔ میں لوگوں کے گاؤں، شہروں وغیرہ کے نام اصلی نہیں لکھوں گا۔ یہ قصبہ ہندوستان کے ایک علاقے کا ہے جن کی بابت یہ قصہ ہے۔ وہ مسلمان تھے، وہ ادھر سے اب چلے گئے ہوں گے۔ وہ ایک قصبہ تھا، آبادی کے ارد گرد کھیتیاں تھیں، ان سے آگے جنگل اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور نالے تھے، کھنڈر وغیرہ بھی تھے۔ میں اس تھانے کا چارج لینے کے لیے آیا تو شہر کے خاص افراد کو مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ ایسا ادھر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ قصبے یا کسی دیہات میں جب کوئی نیا تھانے دار آئے تو چند ایک آدمی جو معزز شہری کہلاتے ہیں نئے تھانے دار سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ لوگ خوش آمد کے ماہر ہوتے ہیں، نئے تھانے دار کو اس طرح پھونک دیتے ہیں کہ پہلے تھانے دار یعنی تبدیل ہو کر جانے والے تھانے دار کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اکیلے آئیں اور ہر ایک کو نیا تھانے دار اکیلا ہی ملے۔ وہ ایک دوسرے کی چغلیاں بھی کرتے ہیں اور ہر آدمی اپنے آپ کو اعتماد کے قابل ثابت کرتا ہے۔ میں نے نئے تھانے کا چارج لیا تو مجھ کو شہر کے مؤذن ملنے کے لیے آئے۔ ان میں ہندوؤں اور مسلمان دونوں تھے۔ ان میں ایک آدمی شہر کا رئیس تھا، وہ مسلمان تھا اور اس نے حج کیا ہوا تھا، اس لیے یہ حاجی کہلاتا تھا۔ اس کا کھالوں کا کاروبار تھا اور وہ بہت ساری زمین کا مالک بھی تھا۔ شہر میں اس کی بہت بڑی حویلی تھی، یہاں نوکر چاکر تھے اور ساتھ کے دیہات میں اس کے مزارے بھی تھے۔ وہ مجھ کو ملنے آیا تو اس نے دوسروں کی طرح مجھ کو باتوں ہی باتوں میں خوش کرنے کی کوشش کی اور اپنی پوزیشن اور امیری کا رعب بھی جمایا۔ ابھی ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ صبح سویرے اسی حاجی کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حاجی صاحب کے منشی یا کلرک کو رات بھیڑیوں نے چیڑ پھاڑ کر ہلاک کر دیا ہے۔ حاجی صاحب نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ لاش ابھی تک وہیں پڑی ہے، اگر آپ کوئی کاغذی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آ کر لیں، زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا، لاش خراب ہو رہی ہے۔ میں اسے جلدی دفن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شخص حاجی کا ملازم تھا۔ میں نے اسے چند ایک ضروری باتیں پوچھی۔ میں نے کہا کہ وہ میرے کسی بھی سوال کا جواب پورا نہیں دیتا تھا۔ میرے لیے یہ واقعہ کچھ عجیب تھا، کسی کو بھیڑیوں نے ہلاک کیا ہو۔ اس علاقے میں بھیڑیے موجود تھے۔ میں نے تھانے کے پرانے آدمیوں سے پوچھا کہ کیا ایسا واقعہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ کو بتایا کہ کبھی کسی کی بھیڑ بکری بھیڑیوں کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن کسی انسان پر بھیڑیوں کا حملہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ بھی انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ذرا آگے چلے جاؤ تو بھیڑیے رات کو حملہ کرتے ہیں۔ بہرحال میں لاش دیکھنے چلا گیا۔ شہر جو دراصل یہ قصبہ تھا، اس سے کچھ ایک میل دور حاجی صاحب کا باغ تھا۔ اس میں سبزیاں اگائی جاتی جو منڈی میں فروخت ہوتی۔ باغ میں ایک نلکا بھی تھا۔ یہ کم از کم 10 ایکڑ کا باغ تھا۔ اس سے آگے کچھ دور کھیت تھے اور آگے کا علاقہ بنجر۔ باغ سے 1 میل کے فاصلے پر لاش پڑی تھی۔ میں نے دیکھتے ہی دل میں فیصلہ دے دیا کہ اس شخص کو بھیڑیوں نے چیڑا پھاڑا ہے۔ اس کے جسم پر چھتڑے سے رہ گئے تھے جو خون سے لال تھے۔ کھال تو اتاری ہوئی لگتی بلکہ پنجوں سے کھینچی ہوئی لگتی تھی۔ کوئی شبہ نہیں تھا کہ حاجی کے منشی کو درندوں نے ہی چیڑا پھاڑا ہے۔ میرے دماغ سے یہ بوجھ اتر گیا کہ چلو یہ قتل کی واردات ہوگی اور پھر مجھ کو تفتیش کرنی پڑے گی۔ موقع پر حاجی صاحب بھی موجود تھا، اس کے نوکر وغیرہ بھی موجود تھے، قصبے کا نمبردار بھی تھا، وہ مسلمان تھا، میرے کانسٹیبل اور بہت سے تماشائی تھے جو دور کھڑے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ بھیڑیے یہاں تک بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک انسان کو مار بھی ڈالا ہے، تو اب ان کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ میں اس علاقے سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہوا تھا۔ میں سب سے پوچھنے لگا کہ بھیڑیوں کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی مجھ کو کچھ نہ کچھ بتانے لگا۔ یہ میری ذمہ داری کا علاقہ تھا، اس کے باشندوں کی حفاظت، اس کا امن و امان میری ذمہ داری تھی۔
میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تو میری نظر زمین پر چلی گئی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تھانے دار کی نظریں دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ ٹریننگ، وارداتیں اور تجربہ اپنے آپ دماغ سے یہ کام کرواتا ہے۔ پھر وہ تو انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم کو غلام بنایا ہوا تھا، لیکن ہم پاکستانیوں نے ان سے کوئی اچھی چیز نہیں سیکھی۔ ہم لوگ صرف اسلامی قانون کو باتیں کرتے ہیں مگر اس کا ذرا سا بھی عملی احترام نہیں کرتے۔ انگریز اپنے قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے تھے۔ مجرم کا سراغ حاصل کرنے کے لیے نہ دن کو آرام کرتے اور نہ ہی راتوں کو سوتے تھے۔ مجھ پر انہی لوگوں کا اثر تھا، یہ دیکھ کر کہ یہ شخص بھیڑیوں کا شکار ہوا ہے۔ پھر بھی میری نظریں زمین پر چلی گئیں اور مجھے بھیڑیوں کے پنجوں کے نشانات نظر آئے۔ جنگل کی زبان میں درندوں کے پنجوں کے نشان کو پک کہتے ہیں۔ میں ان کو کھرے کہوں گا، جو پولیس کی زبان ہے۔ جہاں لاش پڑی تھی وہاں 12-14 گز کے دائرے میں زمین کی حالت بتا رہی تھی کہ بھیڑیے 2 یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ وہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہے اور ان کا شکار یعنی کہ منشی ان سے بچنے کے لیے بھاگتا دوڑتا رہا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ پنجوں کے بہت سارے نشان باغ کی طرف جا رہے تھے اور ان میں کچھ انسانی کھرے بھی تھے۔ یہ جوتیوں کے نشان تھے۔ میں نے اور زیادہ غور سے دیکھا تو مجھے کو نظر آیا کہ ان میں ایسے کھرے تھے جو باغ کی سمت سے آ رہے تھے اور جا بھی رہے تھے۔ کیا بھیڑیوں کے پگ ہیں؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے ان کو کھروں کو اور زیادہ غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بھیڑیے آئے کہیں اور سے اور گئے کدھر کو ہیں۔ دیکھتے دیکھتے میری نظروں سے وہ جگہ ہٹی تو میں نے دیکھا کہ 2 آدمی باغ کی طرف جا رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ آدمی شاید حاجی کے نوکر تھے۔ حاجی نے انہیں کہا ہوگا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ میں پھر کھرے دیکھنے لگا۔ یہ ایک راستہ تھا جو باغ کی طرف جاتا۔ زمین نم اور گرد والی تھی، اس لیے پنجوں کے اور انسانی قدموں کے نشان صاف تھے۔ میں نے لاش سے باغ تک کا درمیانی فاصلہ طے کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ 6-7 مویشی باغ کی طرف سے اسی راستے پر آ رہے ہیں۔ انہیں 2 آدمی ہانک لا رہے تھے۔ میں نے چلا چلا کر کہا کہ مویشیوں کو راستے سے دور کر دو، مگر وہ تو سیدھے ہی چلے آ رہے تھے۔ 2 کانسٹیبل دوڑے ہوئے گئے اور مویشیوں کو راستے سے ہٹا دیا، مگر انہوں نے کھرے مٹا دیے۔ مجھ کو کھوجی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے اس کو بلانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا۔ میں نے کھروں اور پنجوں کا رخ دیکھا۔ آگے کھرے مویشی مٹا گئے تھے۔ میں اندازے پر چلتا چلا گیا اور باغ میں جا پہنچا، جہاں بہت بڑا ڈربہ تھا جس کے 3 اطراف جالی تھی۔ اس میں 4 کتے گھوم رہے تھے۔ ایک بلڈاگ کا بھی کتا تھا جو چہرے سے ہی خونخوار لگتا۔ ایک بھیڑیے جسے بہت بڑی جسامت کا کتا تھا اور 2 اور بھی کتے تھے جو پوری طرح تندرست تھے۔ یہاں مجھے شک ہوا کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ منشی کو ان کتوں نے مار ڈالا ہو۔ حاجی بھی میرے پاس آ گیا۔ میرے پوچھے بغیر ہی کہنے لگا کہ یہ شکاری کتے ہیں اور وہ شکار کا شوقین ہے۔ یہ کتے رات کو باہر لے جائے گئے تھے۔ میں نے پوچھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور یہ کہہ کر دوڑ پڑا کہ ابھی پوچھ کر بتاتا ہوں۔ وہ باغ کے اندر ہی کہیں چلا گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا تھا۔ باغ میں بیٹھ کر میں نے کاغذات تیار کیے اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائے۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام موجود تھا جو قصبے کے سرکاری اسپتال میں ہوتا تھا۔ حاجی کبھی کا آیا کھڑا تھا۔ کاغذات کی تیاری میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ میں نے حاجی کی طرف توجہ دی۔ جناب، کتے آج صبح سویرے کھولے گئے تھے۔ اس نے کہا۔ میں نے نوکروں کو کہہ رکھا ہے کہ دوسرے تیسرے دن کتوں کو ٹہلانے کے لیے ذرا باہر لے جایا کریں۔ وہ آج صبح ہی کتوں کو لے گئے تھے۔ راستے میں انہوں نے اس منشی کی لاش دیکھی اور کتے واپس لا کر مجھ کو اطلاع دی۔ میں دوڑا ہوا آیا۔ لاش کو دیکھتے ہی میں نے کہہ دیا کہ اسے بھیڑیوں نے مارا ہے اور آپ نے مجھ کو حکم بھیجا کہ کوئی بھی کارروائی کرنی ہے تو آ کر کر لو، ورنہ میں لاش کو جلدی دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا اور اس سے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ بھیڑیوں کا ہی شکار ہوا ہے؟ اگر شیر ہوتا تو لاش یہاں نہ ہوتی۔ حاجی نے کہا، شیر کے بعد دوسرا درندہ بھیڑیا ہی ہو سکتا ہے۔ آگے ندی ہے اور یہاں سے جنگل اور
کھنڈ وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں۔ میں شکاری ہوں، مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے کہ اس علاقے میں کتے اور بھیڑیے ہیں۔ میرے کتوں نے کئی بار بھیڑیا مارا ہے۔ کیا آپ کا منشی بھی کتوں کے ساتھ ہی گیا تھا؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، اس کا ان کتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ رہتا کہاں تھا؟ میں نے اپنی حویلی کے ساتھ ایک کمرہ اسے دے رکھا تھا، حاجی نے جواب دیا۔ پھر یہ ادھر کیوں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے اسے کسی کام سے ہی بھیجا ہوگا۔ حاجی سوچ میں پڑ گیا اور افسوس کے لہجے میں بولا، میں خود حیران تھا کہ وہ رات کو ادھر کیسے آ نکلا۔ 2-3 روز پہلے میں نے اسے آگے کے ایک گاؤں کا ایک کام بتایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ گزشتہ رات ادھر کو چلا گیا ہوگا۔ بڑا ہی برخوردار لڑکا تھا۔ اس نے اس کی بہت ہی تعریفیں کی اور کہنے لگا کہ اسے اس جیسا منشی اب پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے بتایا کہ یہ یتیم تھا۔ 15-16 سال کی عمر میں اس کے پاس آیا۔ وہ کسی اور شہر کا رہنے والا تھا۔ وہ گھر سے بھاگ آیا تھا۔ اس قصبے میں آیا تو نوکری اور ٹھکانہ تلاش کرنے لگا۔ کسی نے اسے حاجی صاحب کا گھر دکھا دیا۔ حاجی کو اس نے بتایا کہ 4 سال گزرے، اس کے ماں باپ مر گئے۔ اسے چچا اپنے گھر لے گیا۔ چچا نے اسے اسکول سے تو نہ ہٹایا، لیکن اسے گھر کا نوکر بنا لیا۔ وہ اس کو مارتا پیٹتا، لڑکا پڑھتا رہا اور ظلم بھی برداشت کرتا رہا۔ 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا تو چچا چچی اور ان کے بچوں کے سلوک سے اتنا تنگ آ گیا کہ اس گھر سے ہی بھاگ نکلا۔ یہاں آ کر وہ اس حاجی سے ملا۔ میں نے اس کی درد بھری کہانی سنی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ حاجی نے اس واسطے بھی لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا کہ وہ خوبصورت تھا، اس کے خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ حاجی نے اسے اپنی حویلی کا ایک کمرہ دے دیا۔ لڑکا دیانت دار اور ذہین نکلا۔ اس نے اپنا اعتبار پیدا کر لیا اور منشی کا کام سیکھ لیا۔ حاجی کے گھر میں پردہ تھا، لیکن اس لڑکے کو گھر میں آنے کی اجازت تھی۔ موت کے وقت اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ اس کی لاش کی حالت تو بہت ہی زیادہ بری تھی، البتہ چہرہ ٹھیک تھا۔ جسم سے خون نکل جانے کے باوجود چہرہ مجھ کو اچھا لگا۔ میں تو اس کی شادی کا بندوبست کر رہا تھا۔ حاجی نے کہا، 2-3 روز بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ اس کے بعد میں اس کی شادی کا بندوبست کرنے والا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جو کھرے اور پگ میں دیکھ کر آیا ہوں انہیں پہچانے، اور جہاں لاش پڑی تھی وہ وہاں سے دیکھنا شروع کرے، اور بھیڑیوں کے پنجوں کے نشان بھی تلاش کرے، اور یہ بھی دیکھے کہ جو نشان میں دیکھا ہوں وہ بھیڑیوں کے ہیں یا پھر کتوں کے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جا چکی تھی۔ مرنے والے کی جیبوں میں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوتی تھی جو کوئی شک پیدا کرتی یا جس سے کوئی سراغ ملتا۔ مجھے بھی وہیں رہنا تھا۔ ہر پہلو کو اچھی طرح دیکھ کر مجھ کو اپنی تسلی کرنی تھی۔ کھوجی اپنا کام کرنے چلا گیا۔ میں نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جن کی بابت حاجی نے بتایا تھا کہ کتے ٹہلانے کے لیے لے گئے تھے۔ ان سے میں نے الگ الگ بیان لیے۔ انہوں نے ایک ہی جیسا بیان دیا کہ حاجی صاحب کے حکم کے مطابق کتوں کو باہر لے جایا کرتے تھے، اور صبح بھی وہ لے گئے اور آگے لاش پڑی ہوئی ملی۔ تھانے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈی ایس پی آیا ہے، اور یہ ڈی ایس پی انگریز تھا۔ انگریز ڈی ایس پی اچانک ہی کثیر دورے پر آیا کرتے اور کبھی اچانک آ دھمکتے اور تھانے میں رجسٹر شدہ کیسوں کی فائلیں دیکھا کرتے۔ علاقے بھی گھومتے پھرتے۔ وہ اپنی افسری کو دوسروں سے سلام کرانے کے لیے استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے فرض پر توجہ رکھتے۔ ان کے اس اصول کو میں جانتا تھا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنا کام چھوڑ کر تھانے کی طرف دوڑ پڑتا۔ میں اپنے کام میں لگا رہا۔ اس انگریز ایس پی کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر میں اس کے بلائے بغیر تھانے چلا جاتا تو وہ مجھے ڈانٹ کر واپس بھیج دیتا۔ تھانے کا یہ آدمی مجھے ڈی ایس پی کے آنے کی اطلاع دے چکا تو میں نے دیکھا کہ ڈی ایس پی گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ میرے تھانے کا ایس آئی تھا اور پیچھے پیچھے کانسٹیبل بھی آ رہا تھا۔ میں اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیس کیا ہے۔ میں نے اسے سارا کیس بتایا اور یہ بھی کہ میں نے کھرے کے پنجے دیکھے اور کھوجی کو مزید تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اس نے مجھ کو ساتھ لیا اور وہاں لے گیا جہاں لاش دیکھی تھی۔ اس نے پنجوں اور انسانی قدموں کے نشان دیکھے۔ کھوجی ندی کی طرف سے آ رہا تھا، ہمیں دیکھ کر واپس آ گیا۔
میں درندوں کے پگ پہچان سکتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ کھرے کتوں کے ہیں، بھیڑیوں کے نہیں۔ میں دور دور تک دیکھ کر آیا ہوں، بھیڑیوں کا ایک بھی کھرا نظر نہیں آیا۔ بھیڑیے اور کتے کے کھروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈی ایس پی نے اس سے پوچھا۔ اس نے فرق ایسے طریقے سے بیان کیا کہ ڈی ایس پی متاثر ہو کر مسکرانے لگا۔ اس نے کھوجی کو شاباشی دی اور اس کی مہارت کی تعریف بھی کی۔ میں آپ کو ہر طرح سے یقین دلا سکتا ہوں کہ یہاں بھیڑیے نہیں آتے، کھوجی نے کہا۔ اگر بھیڑیوں نے اس شخص پر کہیں اور حملہ کیا ہے اور یہ شخص چلتے چلتے یہاں آ کر گرا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن آپ نے اس کے جسم کی جو حالت بتائی ہے اس میں وہ چلنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ وہ چند قدم چل سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھ کو بھیڑیوں کا کوئی کھرا نظر نہیں آیا۔ ہم باغ میں چلے گئے۔ کھوجی کو حاجی کے ان دونوں نوکروں کے کھرے دکھائے۔ اس نے کہا کہ جو کھرے کتوں کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ دیکھے گئے ہیں انہی دو آدمیوں کے ہیں، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ دونوں آدمی وہاں نہیں گئے۔ یہ دونوں آدمی پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ کتوں کے ساتھ وہاں تک گئے تھے جہاں لاش پڑی تھی۔ کھوجی نے ایک جگہ کتوں کے پنجوں کے نشان بھی دیکھ لیے۔ انگریز ڈی ایس پی نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، یہ وہی نشان تھے جو باہر دیکھے گئے تھے۔ انگریز ڈی ایس پی نے کتا باہر نکلوایا اور اس پر ہاتھ پھیر کر اسے بہت غور سے دیکھ کر پوچھا، چاروں کتوں کو لگتا ہے کہ آج ہی نہلایا گیا ہے؟ ایک نوکر نے جواب دیا کہ ہاں، کتوں کو نہلایا گیا تھا۔ ڈی ایس پی مجھے ایک طرف لے گیا اور اس نے مجھے کہا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ منشی کو بھیڑیوں نے نہیں، ان کتوں نے مارا ہے۔ اسے حادثاتی موت لکھنے سے پہلے گہری تفتیش کرنا۔ ڈی ایس پی نے مجھ کو اور بھی بہت کچھ کہا، تھانے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھا اور چلا گیا۔ میں نے جب گہرائی میں جا کر سوچا تو میرے دماغ میں آیا کہ منشی بھی نوکروں کے ساتھ گیا ہوگا اور کسی وجہ سے اس پر کتوں نے حملہ کر دیا۔ نوکر اسے نہ چھڑوا سکے اور اب یہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میں نے دونوں نوکروں سے کہا کہ وہ سچی بات بتا دیں، لیکن وہ اپنے پہلے ہی بیان پر ڈٹے رہے۔ میں دونوں کو تھانے لے گیا۔ حاجی بھی تھانے آ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ نوکروں اور منشی کے درمیان کچھ ہوا ہوگا، اس نے کہا۔ پریشانی میرے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ چوتھے روز میری بیٹی کی شادی ہے اور یہ شادی معمولی نہیں ہے۔ میری بیٹی ایک ہی ہے، کوئی اور اولاد نہیں۔ میں نے اس شادی کا اہتمام ایسا کیا ہے کہ اس شہر کے لوگ بہت مدت تک اسے یاد رکھیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس شخص سے متاثر ہو گیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس کی بیٹی کی شادی میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ اس سے میں نے بیان لے لیا اور اسے چلے جانے کو کہا۔ میں نے دونوں نوکروں سے الگ الگ پوچھ تاچھ کی، لیکن کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی کہ ان کی منشی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، مگر مجھے دشمنی کا کوئی سراغ یا اشارہ نہیں ملا۔ شام کے 3 اور 4 کے درمیان کا وقت تھا جب مجھ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ اس میں موت کا باعث درندوں کو لکھا تھا اور موت کا وقت آدھی رات سے پہلے کا بتایا گیا۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مرنے والے نے مرنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کھانا بھی کھایا تھا۔ یہ رپورٹ معدے میں پڑی ہوئی غذا کی حالت کو دیکھ کر لکھی گئی۔ عام پوسٹ مارٹم میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس میں معدے کو کھول کر دیکھنا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ منشی کھانا کھانے کے بعد مرنے والی جگہ پر گیا۔ کتوں کی بابت حاجی کے نوکر کہتے تھے کہ انہیں وہ صبح اس وقت باہر لے گئے تھے جب صبح ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوئی تھی۔ میرے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا مجھے نوکروں کے بیان کو سچا تسلیم کر لینا چاہیے، مگر یہ تسلیم کرنا بہت مشکل تھا کہ منشی بھیڑیوں کا شکار ہوا تھا۔ یہ اس لیے مشکل تھا کہ وہاں بھیڑیوں کا دور دور تک کوئی ایک بھی کھرا نظر نہیں آیا تھا۔ میں بھی یہ فیصلہ نہیں دے سکتا تھا کہ منشی کو کتوں سے مروایا گیا ہے۔ یہ دن ایسے ہی گزر گیا۔ لاش حاجی کے حوالے کر دی گئی۔ نوکروں کو میں نے تھانے میں ہی رکھا۔ وہ ملزم نہیں تھے، لیکن مجھے کچھ اور لوگوں کے بھی بیانات لینے تھے، اس لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ نوکر ان سے ملتے۔ ان میں باغ میں کام کرنے والے دوسرے مزارے تھے، کھیتوں کے مزارے بھی تھے۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ ان نوکروں کی منشی کے ساتھ دشمنی تھی۔ مخبروں سے بھی رپورٹ لینی تھی۔ اسی رات ایک صاحب حیثیت آدمی میرے پاس آیا۔ وہ ان آدمیوں میں سے تھا جو پولیس کے ساتھ دوستی رکھا کرتے ہیں اور تھانے داروں کو سلام کرنے کے لیے تھانے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حاجی بہت ہی گہرا اور بڑا ہی کایا آدمی ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی جس شخص کے ساتھ ہو رہی ہے وہ خوبصورت ہے اور اس کی 2 بیویاں ہیں۔
ایک تو اس لڑکی کی ماں ہے اور دوسری جوان ہے۔ منشی سے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے کہ حاجی کو منشی کے چلن پر شبہ تھا؟ میں نے کہا، اور اس لیے اس نے اس کو مروا دیا۔ شاید ایسے ہی ہوا ہو، اس نے کہا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حاجی کو نیک اور شریف آدمی نہ سمجھ لیں۔ منشی کیسا آدمی تھا؟ ظاہری طور پر تو خاموش طبیعت والا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی حاجی کی طرح کا شریف آدمی ہوگا۔ تھانے داروں کے ساتھ یہ لوگ اسی رابطے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کسی کے بھی ساتھ کوئی بھی چگلیس یا جھگڑا ہو، اس کے خلاف تھانے داروں کے کان بھر کے ذلیل کروایا جائے۔ میں نے اس آدمی کی بات تو سن لی تو ایک اور آ گیا۔ اس نے حاجی کی تعریف کی۔ ہمیں صحیح رپورٹیں اپنے مخبروں سے ہی ملا کرتی۔ میرے پاس ڈکیتی کی ایک سنگین واردات کا کیس تھا اور منشی کے مارے جانے کے بعد ایک قتل کا اور ایک ڈکیتی کا کیس آ گیا۔ میں نے منشی کی موت کا کیس ASI کو دے دیا اور اسے کہا کہ وہ حاجی کے تمام نوکروں اور مزاروں سے تفتیش کرے اور مخبروں کو استعمال کرے۔ میں نے ASI کو اپنا شک بتا دیا، جو یہ تھا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ منشی نے حاجی کی بیٹی یا جوان بیوی کے ساتھ تعلقات بنا رکھے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ منشی نوکروں میں سے کسی کی بہن یا بیوی کا درپردہ دوست رہا ہو۔ لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے اسے کتوں سے مروا دیا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو نوکر اسے دھوکے میں لے گئے ہوں گے اور اس پر کتے چھوڑ دیے۔ یہ بھید لینا مشکل تھا۔ ASI کو معلوم تھا کہ یہ بھید کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ میں دوسرے کیسوں میں مصروف ہو گیا۔ حاجی کی بیٹی کی شادی ہوئی، مجھ کو بھی مدعو کیا گیا۔ بہت ہی شاندار شادی تھی۔ حاجی منشی کو بہت یاد کرتا۔ اسے رنج تھا کہ منشی اس کی خوشی میں شریک نہیں تھا۔ منشی کو مرے ہوئے چوتھا دن تھا۔ ASI تفتیش کر رہا تھا، اس کے پلے ابھی تک کچھ نہیں پڑا تھا۔ اس نے منشی کے دوست ڈھونڈ نکالے۔ انہوں نے بتایا کہ منشی ہنسنے کھیلنے والا طبیعت کا آدمی تھا، لیکن 15-20 دنوں سے خاصا چپ سا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اسے اب اپنی غربت کا احساس ہونے لگا ہے۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ دل ایسی جگہ دے بیٹھا ہوں جو بہت اونچی جگہ ہے۔ یہ اشارہ ملنے سے ASI نے تفتیش میں کچھ اور لوگ شامل کر لیے۔ وہ کوتاہی نہیں کر رہا تھا۔ مخبروں نے بتایا تھا کہ حاجی کے گھر کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں ایک قسم کی شرافت اور وقار ہے۔ ASI راجیشور اپنا فرض پورا کرنے والا اور عقل والا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے توقع ہے کہ منشی کی موت کے پیچھے کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ ہے تو وہ بڑا ہی زبردست ڈرامہ ہوگا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور کوئی زبردست ڈرامہ سامنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ معلوم یہی ہونے لگا کہ اس واقعے میں کچھ بھی نہیں۔ کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ یہ موت حادثہ ہی نہیں بلکہ یہ قتل کی واردات ہے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو اسے معلوم ہوتا جیسے حاجی بھی اس واقعے کو بھول گیا ہے۔ میں بھی اب سوچنے لگا کہ تفتیش روک کر اسے حادثاتی موت ہی لکھ دوں۔ مجھے بھی تھانے میں آئے ہوئے 2-2.5 مہینے ہو گئے۔ مجھے ملنے والے، سلام اور خوشامد کرنے والے تو بہت تھے، لیکن دوست ایک ہی بنا، وہ سب جج تھا۔ اتفاق سے وہ مسلمان تھا اور بڑے ہی اونچے خاندان کا فرد تھا، میرا ہم عمر تھا۔ ایک روز اس نے پیغام بھیجا کہ آج رات کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں اور گپ شپ کے لیے بھی وقت نکالوں۔ میں شام کو اس کے گھر چلا گیا۔ کھانے کے دوران اس نے مجھ سے پوچھا کہ حاجی کے منشی کی موت کی رپورٹ میں نے لکھی یا نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی شک سامنے نہیں آ رہا، اس لیے میں اسے حادثاتی موت لکھ رہا ہوں۔ ابھی رپورٹ مت لکھنا، اس نے کہا، یہ قتل ہے۔ اپنے منشی کو حاجی نے قتل کروایا ہے، کتوں سے۔ میں قتل کا طریقہ نہیں جانتا، اس نے کہا، پر میں بھی یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ بات کسی بنیاد پر ہی کر رہا ہوں۔ تم پولیس آفیسر ہو، اگر سراغ رسانی میں مہارت رکھتے ہو تو بڑا ہی عجیب اور دلچسپ کیس سامنے آئے گا۔ مجھ کو وہ بنیاد بتائیں جس پر آپ بات کر رہے ہیں، میں نے کہا، پھر میری سراغ رسانی کا کمال دیکھیں۔ حاجی کی بیٹی کی شادی میں تم بھی شریک ہوئے تھے؟ سب جج نے کہا، اس لڑکے کی شادی جس آدمی کے ساتھ ہوئی ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کا بڑا ہی گہرا دوست ہے۔ اس آدمی کی عمر 24 سال کے لگ بھگ ہے۔ وہ حاجی کی برادری کا آدمی ہے، اسے آپ ناصر کہہ لیں۔ ناصر بہت پریشان ہے، سب حیران تھے کہ اسے اتنی خوبصورت اور اتنے امیر باپ کی لڑکی مل گئی ہے اور یہ غمگین رہتا ہے۔ ناصر نے 1 مہینہ صبر کیا اور آخر کار تنگ آ کر اس نے میرے بھائی کو راز کی بات بتا دی۔
جو یہ ہے کہ حاجی کی بیٹی نے ناصر کو پہلے دن ہی قبول نہیں کیا اور اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی، حالانکہ ناصر خاصا خوبصورت جوان ہے۔ ناصر کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دلہن نے اسے قبول نہیں کیا، سب جج نے کہا، بلکہ یہ کہ حاجی کی بیٹی کا رویہ اور سلوک ایسا ہے کہ ناصر کو اس پر غصہ نہیں رحم آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ناصر کی شادی ہو گئی ہے۔ اس نے اب 2 روز پہلے میرے بھائی کو رازداری سے بتایا ہے کہ اس کی دلہن نے اسے کہا، میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا، میں نے اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے نکاح کے وقت ہاں کہہ دی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی، لیکن اپنے دل میں تمہاری ذرا سی بھی محبت پیدا نہیں کر سکوں گی۔ یہ بات سن کر ناصر کے دل پر چوٹ پڑی، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن دلہن نے اسے دھتکارا نہیں، نہ ہی نفرت کا اظہار کیا۔ ناصر مایوس اور اداس ہو کر الگ بیٹھ گیا۔ دلہن نے اسے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے جو کچھ بھی کہو گے وہ تمہاری مرضی کے مطابق پورا کروں گی، لیکن میرے ساتھ تم حق وقت کی بات مت کرنا، یوں سمجھ لو کہ میں ایک زندہ لاش ہوں جو تمہیں دے دی گئی ہے، میرا دل اور میری روح کہیں اور ہے۔ ناصر نے میرے بھائی کو بتایا کہ اس کی دلہن کا لہجہ اور انداز ایسا تھا جس میں رعب اور دھمکی نہیں تھی، التجا اور اداسی تھی، لیکن اس کا عزم پکا تھا۔ ناصر نے اسے یہ نہ کہا کہ وہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے دے، بلکہ اس نے دلہن سے پوچھا کہ اس کا دل اور روح کہاں ہے۔ دلہن نے جواب دیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو میں آج تمہیں یہ الفاظ نہ کہہ رہی ہوتی جو تمہارے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھ کو طلاق نہیں دے سکتے، تم میرے باپ سے ڈرتے ہو، میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گی، جب تک زندہ ہوں میرا باپ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پر میں تم سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ تم مجھ سے وہ محبت نہ مانگنا جو بیوی اپنے خاوند کو دیا کرتی ہے۔ ناصر نے دیکھا کہ دلہن کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے آنسو پہنچ کر کہا، معافی مانگتی ہوں میں تم سے کہ تمہاری یہ رات خوشی کی رات ہے اور میں آنسو بہا رہی ہوں، پھر کبھی میری آنکھوں میں تم آنسو نہیں دیکھو گے۔ اس نے ناصر کو بازوؤں سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے پاس پلنگ پر ہی بیٹھا لیا۔ اگر میں ہوتا تو اسی وقت اس دلہن کو اپنے بازو سے پکڑتا اور اس کے ماں باپ کے حوالے کراتا، میں نے کہا، اور کہتا کہ اسے وہاں پر چھوڑا ہو جہاں اس کا دل اور روح موجود ہے۔ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا جو آپ کہہ رہے ہیں، سب جج نے کہا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ناصر نے میرے بھائی کو بتایا کہ دلہن نے اپنا آپ اسے پیش کیا اور کہا کہ میری خوبصورتی کو اپنا سمجھو، آپ جانتے ہیں کہ جوانی اور اتنی خوبصورت دلہن مل جائے تو انسان اس بات کی گرمی میں پگھل ہی جاتا ہے۔ ناصر بھی ان جذبات سے مغلوب ہو ہی گیا، دلہن نے جس انداز سے باتیں کی اس سے بھی وہ متاثر ہو گیا۔ اس نے میرے بھائی کو بتایا کہ دلہن برف کا طوطا تھی۔ میں نے کہا، مرد جب اپنے حیوانوں والے جذبوں سے مغلوب ہوتا ہے تو ایک آوارہ بدماش بیوی کا بھی غلام ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ناصر نے اسے اسی وقت طلاق کیوں نہیں دے دی؟ یہ بھی سن لیں آپ، سب جج نے کہا۔ ناصر حاجی کی برادری کا آدمی ہے، حاجی اسی کو اپنی بیٹی دینا چاہتا تھا، رشتہ طے ہو گیا۔ ناصر کو اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنا امیر سسرال مل جانے پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ لیکن حاجی کی بیٹی کو پتہ چلا کہ اس کا رشتہ ناصر کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس نے ایک عورت کی زبانی ناصر کو پیغام بھیجا کہ میرا رشتہ لینے سے انکار کر دو ورنہ ساری عمر خوشیوں سے خالی رہ جاؤ گے۔ ناصر کے لیے یہ دھمکی کافی تھی۔ اس نے اب میرے بھائی کو بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ ناصر کا باپ مر چکا ہے۔ ماں بہت حیران ہوئی کہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے ماں کو اصل وجہ نہ بتائی۔ ماں نے اسے سمجھایا بجھایا۔ ناصر خود ہی حاجی کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کسی اور کو دے دے۔ حاجی نے وجہ بھی نہ پوچھی۔ اس نے بڑے ہی اطمینان کے لہجے میں ناصر سے کہا کہ تم نے پھر کبھی یہ الفاظ منہ سے نکالے تو تمہیں بھکاری بنا دوں گا، تمہاری بہن کو اغوا کروا دوں گا۔ ناصر کی ایک کنواری بہن بھی ہے، آپ حاجی کو نہیں جانتے۔ اسے نہ جاننے والوں کا ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا کہ اس شخص کے اشارے پر کسی کا گھر بھی لٹ سکتا ہے، کوئی قتل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے وہ غائب بھی ہو سکتی ہے۔ ناصر بھی کاروباری آدمی ہے، لیکن اس کے کاروبار کا دار و مدار حاجی کے کاروبار پر ہے۔ ناصر کی کچھ زمین بھی ہے، حاجی چاہے تو اسے کاشتکاری کے معاملے میں تباہ کر سکتا ہے۔ حاجی کا یہی خطرہ اس کے لیے کافی ہے کہ گنڈے بدماش سزا یافتہ اور جرائم کی دنیا کے اس کے ہاتھ میں ہے۔ ناصر کو اپنی ماں اور کنواری بہن کا بڑا ہی خیال رہتا ہے۔ حاجی بڑی آسانی سے ان دنوں مستورات کو ذلیل و خوار
کروا سکتا ہے، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ انہیں ایسا غائب کروائے گا کہ آپ ساری عمر بھی انہیں نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ آپ یہاں بہت پرانے ہیں، میں نے کہا، کیا کوئی تھانے دار اسے لگام نہیں ڈال سکتا؟ یہ تھانے داروں کو ہی لگام ڈال لیا کرتا ہے، سب جج نے کہا۔ یہ دیکھ لیتا ہے کہ تھانے دار کس فطرت کا آدمی ہے، یہ اس کے مطابق اسے اپنا مرید بناتا ہے۔ شراب، روپیہ، پیسہ، عورت، شرافت کا پردہ، خلوص اور قربانی کی ایکٹنگ، یہ سارے ڈھنگ وہ اچھی طریقے سے کھیلتا ہے۔ آپ کو یہ شرافت اور باوقار ہونے کی مار دے رہا ہے۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے اس کی یہ ساری خصلتیں بتا دی ہیں، میں نے کہا۔ میں اسے واقعی شریف اور باوقار آدمی سمجھتا تھا۔ سب جج نے بات آگے سنائی۔ یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ناصر حاجی کی بیٹی کو طلاق دینے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن ناصر نے ایک پابندی اور بھی اپنے اوپر لے لی، یہ اس کا اخلاق ہے۔ اس نے میرے بھائی کو بتایا کہ حاجی کی بیٹی نے اپنا آپ اس کے حوالے کر رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ خود کوئی بات نہیں کرتی۔ ناصر کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ توجہ سے سنتی ہے، سر ہلاتی ہے، لیکن اپنی کوئی رائے نہیں دیتی۔ اتنے امیر گھرانے کی لڑکی ناصر کے گھر میں کام کاج، ہانڈی روٹی سب اپنے ہاتھ سے کرتی ہے۔ اس نے ناصر کو کبھی تانا ہی نہیں دیا، ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آنے دی، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ اس نے ناصر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ وہ اپنا وعدہ بھی نبھا رہی ہے، وہ ناصر کے اشاروں پر چلتی ہے۔ ناصر کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کی بیوی نے اس کا یہ فلاں کام نہیں کیا یا اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی، لیکن یہ معاملہ صرف جسمانی نہیں، لڑکی کا دل اور اس کی روح یہاں نہیں۔ ناصر نے صرف ایک ہفتہ اس کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم رکھا، اس کے بعد اس نے لڑکی سے کہا کہ تمہیں میں اب بیوی نہیں سمجھوں گا۔ بیوی نے اسے کہا کہ وہ ایسا نہ سوچا۔ ناصر نے کہا کہ میرے دل میں تمہاری اتنی محبت ہے کہ میں تمہارے ان جذبات کو ناپاک اور پامال نہیں کرنا چاہتا جو تم اپنے دل میں دبائے ہوئے ہو۔ ناصر اس سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ یہ احتیاط کرتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ اس لڑکی نے ناصر کا خیال یہ رکھا کہ وہ شادی کے بعد صرف ایک بار اپنے ماں باپ کے گھر گئی، اس کے بعد ماں نے اسے بلایا، ماں اسے گھر لے جانے کے لیے بھی آئی۔ ناصر نے اسے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی چلی جائے، لیکن اس نے ناصر سے کہا کہ میں اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ناصر نے کہا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں اس گھر میں نہیں لے کر جاؤں گی۔ کیا یہ ایک طرح کا پاگل پن نہیں؟ میں نے کہا، مسلمان گھروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے، سب جج نے کہا۔ انسان کی فطرت کا آپ کو اچھی طرح اندازہ نہیں۔ بہرحال جو کچھ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ 16 آنے بالکل سچ ہے۔ ناصر نے اپنی بیوی کو بیوی کی بجائے ساتھی اور دوست بنا لیا، اور اس کے ساتھ جسم کا تعلق ختم کر کے اس کے جذبات کو سنبھالنے لگا، تو یہ لڑکی خاموش رہتے ہوئے اس کے غلام ہو گئی۔ یہ جو 1 مہینہ گزرا ہے، اس دوران لڑکی نے 3 مرتبہ ناصر سے پوچھا ہے کہ تم اس سے ناراض تو نہیں ہو؟ ناصر نے کہا کہ وہ ناراض کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی 3 دن گزرے ہیں کہ لڑکی نے ایک بار پھر ناصر سے کہا کہ تم ناراض ہو گئے ہو؟ ناصر نے جھنجھلا کر کہا کہ ہاں میں ناراض ہو گیا ہوں۔ لڑکی کو جیسے بڑا ہی سخت جھٹکا لگا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ چونکہ بہت کم بولتی ہے، اس لیے ایسی نظروں سے ناصر کو تکنے لگی جس میں رحم اور ڈر تھا۔ ناصر کو رحم آ گیا، اس نے بیوی سے کہا کہ کوئی آدمی اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتا جو تم نے میرے لیے پیدا کر رکھے ہیں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں بے غیرت اور ڈرپوک ہوں، یا تم پاگل ہو، یا ہم دونوں ہی پاگل ہیں۔ جو کچھ بھی کیا ہے میں نے قبول کر لیا ہے، میں نے تمہاری جذبات کا جس طرح پاس کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے جو کوئی آدمی نہیں دے سکتا، لیکن تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ کبھی بتا دو کہ وہ کون ہے جس کے پاس تمہارا دل اور تمہاری روح ہے۔ لڑکی تھوڑی دیر ناصر کو دیکھتی رہی، پھر بولی، تمہیں مجھ پر یہ شک نہیں کرنا چاہیے، وہ زندہ تو نہیں؟ ناصر نے اسے یہی کہا کہ چلو یہی بتا دو کہ وہ کون تھا، کب مرا؟ لڑکی نے کہا کہ وہ مرا نہیں ہے، اسے مارا گیا ہے۔ ناصر نے کچھ غصے کا اظہار کیا کہ اس آدمی کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ لڑکی نے کہا وہ ایک غریب آدمی تھا، میرے سوا دنیا میں اس کا کوئی اور نہیں تھا، اس کا نام سلیمان تھا۔ میرا باپ کہتا ہے کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا ہے، کوئی بات نہیں جانتا کہ یہ بھیڑیا ایک ہی ہے اور وہ میرا باپ ہے۔ ناصر نے حیران ہو کر کہا، وہ سلیمان جو حاجی صاحب کا منشی ہوا کرتا ہے؟ ہاں وہی منشی، لڑکی نے کہا۔ اسے اس جرم کی سزا دی گئی ہے کہ میں اسے چاہتی تھی، وہ پیار کا ترسا ہوا انسان تھا، میں نے اسے پیار دیا اور میرے باپ کے کتوں نے اسے چیڑ پھاڑ دیا۔ ناصر نے بتایا کہ اتنا کہہ کر وہ چلانے لگی
کتے کتے، میرا باپ کتا ہے، انسانوں سے پیار چھیننے والے کتے ہیں، سب کتے ہیں۔ وہ تو جیسے پاگل ہی ہو گئی۔ ناصر نے اسے دونوں بازوؤں میں لے کر اپنے شانے سے لگایا۔ وہ بری طرح روتی رہی، پھر اسے قدرے سکون آ گیا۔ ناصر نے اسے کہا کہ وہ در پردہ تھانے دار کو بتا سکتا ہے کہ سلیمان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن پولیس ثبوت مانگے گی۔ تم کیسے کسی کو یقین دلا سکتی ہو کہ سلیمان کو حاجی صاحب نے کتوں سے مروایا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، باپ نے مجھے کہا تھا کہ سلیمان کو تو میں کتوں سے مرواؤں گا۔ اب تھانے دار کو بتا بھی دو کہ تو کیا ہوگا؟ میرا باپ، اس کے نوکر اور ہر کوئی پھانسی چڑھ جائے، پر سلیمان تو مجھے واپس نہیں ملے گا نا۔ اب ناصر بہت پریشان ہے۔ وہ آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ حاجی اسے بھی کتوں سے مروا دے گا۔ ناصر نے میرے بھائی سے کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رکھ سکے گا؟ اس کی ماں اور بہنیں ہر وقت پریشان رہتی ہیں۔ ناصر کی بیوی ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ ناصر کی ماں کہتی ہے کہ یہ امیر باپ کی بیٹی ہے، اس لیے تکبر ہے اس میں، ان کے ساتھ نہیں بولتی۔ ناصر اپنی ماں اور بہن کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تصادم ہوگا۔ یہ آپ کا کیس ہے، اگر آپ نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں لکھی تو بھی نہ لکھیں۔ میں نے آپ کو جو سراغ دیا ہے اس پر آپ تفتیش کریں۔ میں نے سب جج کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے روشنی دکھائی۔ مجھے تو پہلے روز سے ہی شک تھا کہ منشی کو بھیڑیوں نے نہیں مارا، لیکن صرف شک کرنے سے بلکہ یقین کر لینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے سب جج کے گھر سے اسی رات ASI راجیشور کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے پوری رپورٹ لی۔ اس کی رپورٹ سے ظاہر ہوا کہ وہ بھی میری طرح حاجی کو شریف آدمی اور منشی سلیمان کی موت کو حادثہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس نے مجھے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا کیا تفتیش کی ہے۔ باغ میں ایک مالی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے ASI کو بتایا تھا کہ دونوں نوکر صبح کے وقت کتے لے گئے۔ اس نے کہا کہ رات کو اس نے بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی۔ ASI نے اور بھی کئی آدمیوں سے پوچھ تاچھ کی۔ میں نے کیس ASI راجیشور سے واپس لیا اور اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ واردات اور تفتیش کے ہر پہلو پر تبادلہ خیالات کیا۔ میں نے ASI کو یہ نہ بتایا کہ مجھے ایسا کیا راز ملا ہے اور اس واردات کا پس منظر کیا ہے۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ یہ حادثہ نہیں، قتل کی واردات ہے۔ ہم دونوں نے جب اسے ایک جرم کہہ کر آپس میں بات چیت کی تو ہر پہلو سے ہمیں جرم نظر آنے لگا۔ میں نے پہلے دن کی باتیں یاد کی۔ سب سے پہلے تو مجھے یاد آیا کہ جب میں نے کھرے اور پک دیکھنے شروع کیے تھے تو یہ نشان مجھے باغ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسی وقت میں نے 2 آدمی باغ کی طرف تیز جاتے دیکھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نکل کر گئے تھے جو لاش کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ پھر یہی 2 آدمی مویشی کھول کر باغ سے نکلے اور انہیں ہانکتے ہوئے اس راستے پر لے آئے جس پر کھرے تھے۔ اس وقت تو میں نے ان پر توجہ نہیں دی۔ اب میں نے ان دونوں آدمیوں اور مویشیوں پر غور کیا تو میرے ذہن میں یہ بھی سوچ آئی کہ حاجی نے دیکھا کہ میں کھرے دیکھتا ہوا باغ کی طرف جا رہا ہوں تو اس نے اپنے ان 2 نوکروں سے کہا ہوگا کہ دوڑ کر جاؤ اور مویشی اسی راستے پر لے کر آ جاؤ۔ یہ اس نے کھرے مٹانے کا انتظام کیا۔ سب جج نے مجھے بتایا تھا کہ حاجی بہت ہی عقل مند آدمی ہے، اس کی عقل ایک عام انسان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اپنے ذہن پر اور زیادہ زور دیا تو مجھ کو یہ بھی یاد آیا کہ میں نے حاجی سے پوچھا تھا کہ کتے آج صبح نکالے گئے تھے۔ حاجی یہ کہہ کر بھاگ میں کہیں روپوش ہو گیا کہ اپنے نوکروں سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اگر وہ صاف دل کا ہوتا تو کسی نوکر یا مالک کو وہیں بلا لیتا، لیکن وہ خود وہاں گیا۔ کچھ دیر بعد آیا۔ اب مجھے شک ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نوکر اور اپنے مالک کو کوئی نئی ہدایت دی تھی۔ حاجی تفتیش کے دوران مجھے جب بھی ملا اس نے سلیمان کی تعریفیں کی۔ میں نے جب ان تعریفوں کے الفاظ پر اور اس کے انداز پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ نوکر کتنا ہی اچھا اور دیانتدار کیوں نہ ہو، مالک اس کی اس طرح تعریفیں نہیں کیا کرتا۔ میں نے ذہن پر اور زور دیا تو مجھے حاجی کی تعریفوں اور باتوں میں بناوٹ اور اس کے افسوس اور غم میں ایکٹنگ نظر آئی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہاں بھیڑیوں کے پنجوں کا ایک بھی نشان نہیں ملا۔ کئی اور چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آئیں۔ اب چونکہ میں اس خونی ڈرامے کو نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے حاجی ہر پہلو سے مجرم نظر آیا۔ میں نے حاجی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دن کے وقت جب بازار میں خوب بھیڑ ہو
اور آرٹ کی منڈی میں خوب رونق ہو۔ میں نے SI ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور حاجی کی دکان پر چھاپا مارنے کے انداز میں جا پہنچا۔ اس کی دکان میں کئی لوگ موجود تھے۔ میں نے حاجی سے کچھ بھی نہ کہا، اسے بازو سے پکڑا اور باہر بازار میں لے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے، سب کو خبر ہو گئی کہ حاجی کی دکان پر پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ ذرا سی دیر میں سینکڑوں تماشائیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ سارا شہری تماشا دیکھے۔ میں نے SI سے کہا کہ اسے ہتھکڑی لگاؤ۔ SI آگے بڑھا تو حاجی پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا، اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ دبی دبی زبان میں کہہ رہا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں، ہتھکڑی تو نہ لگاؤ، تمہارے ساتھ چلوں گا، میری عزت کا خیال کرو۔ وہ ہتھکڑی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ اس نے بولنی شروع کر دی، 1000 دوں گا، 1500، 2000۔ اس نے دھیمی آواز رکھی، ہر چیز ایسی پیش کی جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں اس چیز کا مطلب بھی سمجھتا تھا۔ ہم نے اسے ہتھکڑی لگا لی۔ تھانے کا راستہ ایک اور طرف بھی تھا، لیکن اسے پوری طرح ذلیل کرنے کے لیے میں اسے بازار میں سے لیے گزرا۔ اسے اس طرح ذلیل کرنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کے نوکر چاکروں کے دماغوں سے یہ بات نکل جائے کہ حاجی کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہے۔ حاجی کو گرفتار کرنے کا اقدام میری دلیری تھی، اس کے خلاف میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسے مشہور آدمی کی گرفتاری سے پہلے مجھے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے تھا۔ شہر والوں کے لیے حاجی کی گرفتاری حیران کن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ تھانے میں پہنچے تو میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس نے مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش کی، منت سماجت بھی کی اور مجھے بہت ساری رشوت بھی پیش کی۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ SI سے کہا کہ وہ حاجی کے ان دونوں نوکروں کو جو کتے بھائل لے گئے تھے اور مالی اور اس کی بیوی کو تھانے لے آئے اور انہیں تھانے لانے تک ڈراتا رہے۔ انہیں کہے کہ حاجی گرفتار ہو چکا ہے، اب وہ کبھی ان کا مالک نہیں بن سکے گا، وہ پھانسی کے تختے پر یا ساری عمر کے لیے اب جیل میں رہے گا۔ میں نے تھانے کے تمام عملے کو اکٹھا کر کے کہا کہ حاجی کسی کو پیغام بھیجنے کے لیے یا کوئی اور پیغام کرانے کے لیے پیسے پیش کرے گا۔ اگر کسی نے حاجی کی کوئی درپردہ مدد کی، اسے آنت جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ ایک جوان اور اچھی شکل و صورت والا آدمی تھانے میں آیا اور اپنا تعارف کروایا۔ میں حاجی صاحب کا داماد ہوں، میرا نام ناصر ہے، میں حاجی صاحب کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ کیا تھانے سے انہیں ضمانت پر رہا کروایا جا سکتا ہے؟ یہ مشورہ تو کسی وکیل سے لینا تھا، میں نے آپ ہی سے بہتر پوچھنا سمجھا ہے۔ اس نے کہا، اگر غلطی کی ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ پولیس اور تھانے سے لوگ ڈرا کرتے ہیں، ناصر کے چہرے پر مجھے ڈر نظر نہیں آیا۔ اس کا بولنے کا طریقہ اتنا پختہ تھا کہ اس کے متعلق سب جج نے مجھ کو جو کچھ بتایا وہ صحیح معلوم ہوا۔ ناصر بھائی، میں نے اسے کہا، حاجی صاحب کو میں نے دفعہ 302 یعنی قتل کے جرم میں پکڑا ہے، ان کی ضمانت ہائی کورٹ سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم دل سے نہیں چاہتے کہ حاجی ضمانت پر رہا ہو، اس لیے آئے ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ داماد نے اپنے سسر کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تمہاری بیوی خوش ہوگی کہ اس کا باپ پکڑا گیا ہے۔ وہ حیران سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے ناصر، میں نے کہا، تم نے اچھا کیا کہ خود ہی آ گئے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جانتے ہو کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے نہیں، حاجی کے کتوں نے مارا ہے۔ تمہاری بیوی تو اور بھی کچھ زیادہ جانتی ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے میری منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ناصر نے کہا، لیکن داماد اور سگی بیٹی حاجی صاحب کے خلاف گواہ بنے تو برادری اور دوسرے لوگوں میں ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ گواہ نہیں بناؤں گا، میں نے کہا، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہاری بیوی کو بھی میں گواہ نہیں بناؤں گا۔ تم دونوں نے مجھے بس کوئی راستہ دکھانا ہے، اور اگر کہو تو میں رات کو وردی کی بجائے پرائیویٹ کپڑوں میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں بیوی کے ساتھ بات کر لوں؟ ضرور کرو، میں نے کہا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں شہادت چھپانے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اب تمہارا سسر تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے باہر نہیں آئے گا، اس کی گنڈا گردی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس نے اسی وقت مجھے وہ بات سنا تھی جو سب جج کے بھائی کو وہ سنا چکا تھا۔ مجھے یہ شخص آج تک یاد ہے، اس کا چہرہ، اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ اس قسم کے آدمی معمولی قسم کے لوگ نہیں ہوا کرتے، ساری عمر یاد رہتے ہیں۔ اس نے سب جج کے بھائی کو اپنی بیوی کے متعلق اپنا جو رویہ سنایا وہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ اس رویے کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ ناصر نے جب اپنا رویہ مجھے سنایا
تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سسر کے ڈر سے اپنی بیوی کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ نہیں کرتا تھا کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے اس کی پرستش کر رہا تھا۔ آپ مجھے ڈرپوک کہیں گے، اس نے کہا، آپ مجھے بے غیرت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس لڑکی کی دل سے قدر کرتا ہوں کہ اس نے جس محبت کی اس کے مرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھا، اور اپنے خاوند کو دھوکے میں رکھنے کی بجائے یا خاوند کے ساتھ جھوٹی محبت کرنے کی بجائے یا چھپ چھپ کر آنسو بہانے کی بجائے خاوند کو دیانتداری سے کہہ دیا کہ میرا جسم تو تمہارا ہے پر دل اور روح کہیں اور ہیں۔ میں اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتا ہوں کہ اس لڑکی کی وفا کا گلا نہیں گھونٹ رہا۔ کیا تم ساری عمر اپنی بیوی کے ساتھ یہی رویہ رکھو گے؟ میں نے کہا، نہیں رکھ سکو گے ناصر، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ میں تمہارے سسر کو شاید سزائے موت نہیں ملے پر عمر کے تو ضرور ملے گی۔ تم دوسری شادی کر لینا، اس طرح کیسے عمر کٹے گی یار؟ سسر میرا آج مر جائے، میں اس کی بیٹی کو اسی طرح سینے سے لگائے رکھوں گا۔ ناصر نے کہا، میری بات ایک لکھ لیں، میں معاملے سا پڑا ہوا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی الٹا سیدھا علم نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ناصر تجھے اللہ صلہ دے گا۔ یہی لڑکی مجھے کہے گی کہ یہ لے ناصر، میرا دل اور میری روح یہ سب تمہارا ہے۔ میں نے بڑے ہی عجیب قسم کے لوگ دیکھے ہیں، تھانے میں جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ عجیب ہو جاتا ہے، لیکن ناصر جیسا تو آدمی میں نے ایک ہی بار دیکھا تھا۔ یہ ناصر ہی تھا، مجھے اب اس کی بیوی سے بھی ملنا تھا، تفتیش کے لیے اس کی ملاقات ضروری تھی، اسی سے میں معلوم کر سکتا تھا کہ اسے کس طرح پتہ چلا کہ سلیمان کو حاجی نے کتوں سے مروا دیا ہے۔ یہ تو سرکاری ملاقات تھی، میں ویسے بھی اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ناصر نے کہا کہ وہ انکار تو نہیں ہو جائے گی کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ ناصر نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں خود ہی اس سے بات کروں۔ اس دوران حاجی کے دونوں نوکر، اس کا مالی کی بیوی آ گئے۔ میں نے ناصر کو گھر بھیج دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ان نوکروں اور مالی وغیرہ سے کہلوا سکتا تھا کہ سلیمان کو حاجی نے مروایا ہے، لیکن ثبوت کیا پیش کروں گا؟ حاجی خود اقبالی جرم کر لیتا تو بھی ثبوت اور شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ دونوں نوکروں، مالی اور اس کی بیوی کو حوالات کے سامنے لے گیا اور سلاخوں میں انہیں دکھایا کہ ان کا آقا حاجی حوالات میں بیٹھا ہے۔ حاجی مجھ کو دیکھ کر سلاخوں سے اٹھنے لگا اور واہی تباہی بکنے لگا۔ میں نے اسے بغیر کسی جرم کے بند کر رکھا ہے اور مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ چالاک عقل مند آدمی تھا، اپنے نوکروں کو دیکھ کر وہ مجھ پر روب جما رہا تھا۔ میں اکیلا ہوتا تو وہ شاید منت سماجت کرتا اور مجھے رشوت بھی پیش کرتا۔ اس کے نوکروں نے اپنے مالک کو حوالات میں دیکھا تو ان کے رنگ ہی اڑ گئے۔ میں نے حاجی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، نوکروں کو وہاں سے ہٹا کر ان سے کہا کہ تم نے اپنے مالک کو دیکھ لیا، یہ سیدھی پھانسی کے تختے پر جا رہا ہے، ضمانت پر تو رہا کسی صورت نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب یہ۔ اس کے ڈر سے اگر اب بھی جھوٹ بولو گے تو اسی کے ساتھ ہی تم لوگ مارے جاؤ گے اور وہیں جاؤ گے جہاں یہ اب جا رہا ہے۔ سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں مالی کو اپنے دفتر میں لے گیا اور دوسروں کو باہر بٹھا دیا۔ مالی ادھیڑ عمر آدمی تھا، میں نے اس کے ساتھ باتیں کی جن کا تعلق کیس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ذہنی طور پر ہوشیار آدمی ہے، بڑی پختہ زبان بولتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود ہی سچ بولے گا یا مجھے سچ بلوانا پڑے گا؟ سچ کیوں نہیں بولوں گا حضور، اس نے کہا، لیکن مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ میں نے کہا، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط حرکت بھی کی ہے۔ یہی حضور کو گھبرانے لگا، یہ کتوں اور بھیڑیوں کی کوئی بات تھی۔ چھوٹے تھانے دار صاحب ہمیں لائے تو کہتے رہے کہ منشی کو قتل کیا گیا ہے، تم لوگ سچ بولنا ورنہ بگڑے جاؤ گے۔ قرآن پاک کی قسم ہے حضور، میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باغ میں رہتا ہے، اس کا مکان کتوں کے ڈبے کے قریب ہے، رات کو کتوں کی ہلکی سی آواز بھی اس کے مکان میں سنائی دیتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جس رات یعنی کہ منشی کو مارا گیا، اس رات کتے کس وقت باہر لے جائے گئے؟ صبح کے وقت، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر بلایا، اس سے پوچھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے 3 بچہ ہے، ایک بھی 1 سال کا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں اسے جیل میں بند کر دوں اور اس کے بچے کے باہر روتے بلبلاتے اور بھوکے مرتے رہیں تو اسے کیسا لگے گا؟ وہ ماں تھی، اس کے چہرے پر اندر کے شدید درد کا تاثر آ گیا۔
اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے تو شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ مجھے بتاؤ، اس رات کتے کس وقت ڈڑپے سے نکالے گئے؟ اس کا خاوند بول پڑا۔ میں کہہ تو رہا ہوں نا جی کہ صبح کے وقت میں اس کے پہلو میں کھڑا تھا، وہ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کان پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ فرش پر جا پڑا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ مجھے صحیح جواب دے۔ کتے رات کو ڈڑپے سے نکالے گئے، اس نے خوف سے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ ان لوگوں کے پاس گھڑیاں تو نہیں تھیں کہ میں صبح کا وقت معلوم کرتا۔ وقت کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے بہت سے سوال کیے تو پتہ چلا کہ مالی اور اس کی بیوی سوئے ہی تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ مالی نے بیوی سے کہا کہ میں دیکھا ہوں کتے شور کیوں مچا رہے ہیں۔ مالی نے واپس آ کر بتایا کہ تاجہ اور بشیرہ چاروں کتوں کو کہیں پر لے کر گئے ہیں۔ اب تم بتاؤ، میں نے مالی سے کہا۔ حوالات میں بیٹھا ہوں۔ اس کی آنکھیں مجھ پر اس طرح جم گئیں جیسے وہ مر گیا ہو۔ میں نے پوچھا کتنی دیر بعد واپس آئے تھے وہ؟ میرے سامنے 2 گھنٹے بعد آئے تھے۔ اس نے جواب دیا۔ میں سو گیا تھا، کتوں کی آواز پر جاگا، باہر نکل آیا۔ میرا خیال تھا کہ حاجی صاحب بھی ساتھ ہوں، وہ رات کے شکار پر گئے ہوں گے، لیکن حاجی صاحب ساتھ نہیں تھے۔ مجھے 2 سوالوں کے جواب دو، میں نے کہا۔ کیا واپس آ کر انہوں نے کتوں کو نہلایا تھا؟ تمہیں انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ کتے باہر لے جائے گئے تھے؟ اس کے علاوہ اس معاملے میں جس کسی نے تمہیں کوئی بھی بات کہی ہے تو وہ بتا دو۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے کتوں کو نہلایا تھا اور اس نے بھی ان کی مدد کی، اور انہوں نے اسے کہا تھا کہ حاجی صاحب کے سوا کسی کو نہ بتانا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ روشنی نہیں تھی، وہ اپنی لالٹین جلا کر باہر آیا تھا۔ کتوں کے منہ لال تھے۔ مالی نے اسے شکار کا خون سمجھا۔ اگلے روز جب آپ باغ میں آئے، اس وقت میں باغ میں اس کونے میں کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا حاجی صاحب آئے، اور مجھے بھی میری بیوی سے بھی کہا کہ تھانے دار یا کوئی بھی اور پوچھے کہ کتے کس وقت باہر لے جائے گئے تھے تو کہنا کہ صبح اجالے کے وقت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حاجی سے بھی پوچھا تھا کہ کتے باہر لے جائے گئے تھے تو وہ یہ کہہ کر دوڑ پڑا کہ نوکروں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ زیادہ دیر لگا کر واپس آیا۔ وہ مالی اور اس کی بیوی کو اچھی طرح ہدایت دیتا رہا تھا۔ اب مالی نے اس کی تصدیق کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ حاجی صاحب نے اسے 50 روپے انعام بھی دیا تھا۔ اسے آج کل کے 500 روپے سمجھیں۔ انعام کے ساتھ اسے حاجی صاحب اور دونوں نوکروں کی طرف سے بڑی ہی خوفناک دھمکیاں بھی ملی۔ دونوں نوکروں میں سے میں نے تاجے کو بلایا، مالی اور اس کی بیوی کو باہر بٹھایا۔ اس نے بھی حاجی کو حوالات میں دیکھا۔ اس کا دم خم ٹوٹ گیا۔ مجھے زیادہ سوال جواب نہ کرنے پڑے۔ اس نے کہا کہ ہم تو حکم کے بندے ہیں، جو حکم کیا وہ پورا کر دیا اور انعام لے لیا۔ یہ آدمی تو ہمارے ہاتھوں مارا گیا ہے، ہم مریں گے تو ہم بھی مریں گے۔ حاجی صاحب دے دلا کر بری ہو جائیں گے۔ مجھے اس شخص پر رحم نہ آیا۔ وہ سزا یافتہ تو نہیں تھا لیکن پکا بدماش تھا۔ اپنے متعلق اس نے سب کچھ بتا دیا، حاجی کی ساری کرتوت بتائی، شہر کی جن عورتوں کے ساتھ حاجی کے تعلقات تھے ان کے نام بتائے، اور جو گنڈے بدماش اور عادی مجرم حاجی کے ہاتھ میں تھے وہ بھی اس نے بتا دیے۔ اس نے سلیمان کے قتل کی کہانی اس طرح سنائی کہ واردات سے 1 روز پہلے حاجی نے اسے اور بشیرے سے کہا کہ منشی کو وہ ایک رات ان کے ساتھ یہ کہہ کر بھیجا کہ تینوں رات کو کتے لے کر فلاں گاؤں کو روانہ ہو جاؤ اور حاجی صبح آئے گا، وہاں فلاں آدمی کے ساتھ شکار کو جائیں گے۔ راستے میں تاجہ اور بشیرہ کتوں کو منشی کے پیچھے چھوڑ دیں گے اور اسے مروا دیں گے۔ دوسرے دن حاجی نے پھر تاجے، بشیرے اور منشی کو بلا کر اس گاؤں کا اور گاؤں کے ایک آدمی کا نام بتا کر کہا، رات کا کھانا کھا کر تم تینوں چاروں کتوں کو ساتھ لے کر چل پڑنا اور اس آدمی کے گھر پہنچ جانا، وہ تمہارے انتظار میں ہوگا۔ تم 2-2.25 گھنٹوں میں پہنچ جاؤ گے، باقی رات وہاں آرام کرنا، میں صبح منہ اندھیرے واپس آ جاؤں گا۔ اس آدمی کے ساتھ ہرنوں کے شکار کے لیے جانا ہے۔ تاجی نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ منشی سلیمان نے ہنس کر کہا کہ حاجی صاحب میں کبھی شکار پر نہیں گیا، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ حاجی صاحب نے اسے بڑی محبت سے کہا، سلیمان اب میں ہر جگہ تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، گھر کا اور دکان کا کاروبار تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارا حق ہے کہ کھیل کود میں بھی تمہیں اپنے میں ساتھ رکھوں۔ سلیمان بہت خوش ہوا کہ حاجی صاحب اس پر اتنے زیادہ مہربان ہو گئے۔ حاجی صاحب اس پر بہت پہلے ہی مہربان ہو چکے تھے۔ ہم نے حاجی صاحب کے بہت بڑے خطرناک کام کیے ہیں اور ان کا ہر راز ہمارے پاس ہے، لیکن مجھے اور بشیرے کو حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف سلیمان تھا جو ان کے گھر جب جی چاہتا چلا جاتا اور جتنی دیر چاہتا وہاں رہتا۔
وہ جو حویلی کے ایک ہی کمرے میں رہتا تھا، جس کا دروازہ بھی گلی میں کھلتا اور ایک دروازہ اندر کی طرف تھا۔ مجھے معلوم ہے نہ بشیرے کو سلیمان کا قصور تھا، بس اسے کتوں سے مروانا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سلیمان اپنی چھوٹی بیگم پر حاجی صاحب کو شبہ ہو گیا تھا کہ چھوٹی بیگم جوان ہے، سلیمان بڑا ہی خوبصورت جوان، یہ وجہ ہو سکتی تھی۔ ویسے تو سلیمان بڑا ہی شریف برخوردار نوجوان تھا۔ شام کو ہم نے سلیمان کو اپنے ساتھ روٹی کھلائی، گپ شپ لگاتے رہے۔ سلیمان ہم سے پوچھتا رہا کہ شکار پر کیا ہوتا ہے۔ میں اور بشیرہ اس انتظار میں تھے کہ لوگ سو جائیں اور پیدل سفر کرنے والوں کا وقت گزر جائے۔ کتوں کے رکھوالے ہم دونوں ہیں۔ شام کو ہم نے کتوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ جس طرح بھوک سے انسان کو غصہ آتا ہے، اسی طرح کتے بھوکے ہوں تو مالکوں کو بھی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ حاجی صاحب کے یہ کتے بڑے ہی خون خوار ہیں، کوئی اجنبی انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہم سلیمان کو ساتھ لے کر چل پڑے اور ایسی باتیں کرتے گئے جن سے سلیمان بہت خوش ہوتا۔ ہم اسے باغ میں نہیں لے کر گئے، باہر سے آگے نکل گئے۔ سلیمان سے کہا کہ وہ آگے چلتا چلے اور ہم کتے لے کر آتے ہیں۔ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہوا، چلتا چلا گیا۔ میں اور بشیرہ باغ میں چلے گئے اور کتے لے آئے۔ یہ کتے میرے اور بشیرے کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ ہم سلیمان تک پہنچ گئے، اسے کہا کہ چلو ذرا دوڑے لگائیں، کتے کتنے سست ہو گئے۔ ہم دونوں نے دو دو کتے پکڑے ہوئے تھے، کتے بھوکے تھے اس لیے بے چین اور بے قابو ہو رہے تھے۔ ہم دوڑے اور سلیمان 3-4 قدم آگے ہو گیا۔ کتے بشیرے کے پاس تھا، اس نے کتے کو سلیمان کی طرف اشارہ کیا اور منہ سے ایک مخصوص آواز نکالی۔ اس نے کتے کی زنجیر پٹے سے الگ کر دی۔ خون خوار کتا دوڑتا ہوا سلیمان کی طرف چل پڑا۔ سلیمان چیخنے چلانے لگا۔ میں نے کہا بھاگو سلیمان، کھڑے نہ رہو۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ بھاگے گا تو کتے اسے شکار سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم نے باقی تینوں کتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ کتا پہلے ہی سلیمان کو پکڑے ہوئے تھا، باقی کتے نے بھی اسے شکار سمجھا اور کچھ دیر بعد چاروں نے سلیمان کی وہ حالت کر دی جو آپ نے دوسرے دن جا کر دیکھی۔ ہم نے کتوں کو بڑی ہی مشکل سے زنجیریں ڈالی، یہ تو سلیمان کو کھا رہے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ کام صحیح ہو جائے تو واپس آ کر کتوں کو نلا دینا تاکہ خون کا نشان باقی نہ رہے۔ ہم نے واپس لا کر پہلے کتوں کے آگے دودھ رکھا، پھر کھانے کے لیے دیا۔ انہیں چین آ گیا تو مالک کو ساتھ لے کر انہیں خوب ہی نلایا۔ ایک بات تو بتاؤ، میں نے اپنی عقل کا امتحان لینے کے لیے کہا۔ دوسرے دن جب میں لاش کے قریب سے کھڑے اور کتوں کے منجوں کے نشان دیکھتا ہوا باغ کی طرف جا رہا تھا تو تم دونوں باغ میں چلے گئے اور وہاں سے مویشی کھول کر اسی راستے پر انہیں لے کر آ گئے۔ کیا تمہیں حاجی نے کہا تھا کہ دوڑ کر جاؤ اور مویشیوں کو ادھر لاؤ؟ ایسے ہی ہوا تھا، اس نے کہا۔ حاجی صاحب آپ کو دیکھ رہے تھے، ہم تماشائیوں میں کھڑے تھے۔ انہوں نے بشیرے کے کان میں کہا کہ باغ میں جاؤ اور مویشی کھول کر اس راستے پر لے آؤ اور آگے ندی میں نہ لے جانا، کوئی شک نہ رہے۔ جناب حاجی صاحب کو اللہ نے ہم سب سے زیادہ عقل دی ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ عقل اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس میں خطرے بھی ہیں۔ بعض آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لیتے ہیں کہ اپنے ہر کام اور اپنی ہر بات کو صحیح کہتے ہیں۔ ایسے آدمی اکثر نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں خدائے عام انسانوں کی نسبت زیادہ عقل دے دیتا ہے اور وہ عقل کو شیطانی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن یہی عقل ان کو ویسے ہی سر کے بل گراتی ہے، جیسے سپاہی بم پھینکنے لگے اور پھینکنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھوں میں پھٹ جائے۔ بہرحال بشیرے کو بلایا، اس نے مجھے بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن میں نے صرف 2 باتیں کی تو اس نے سر جھکا لیا۔ پھر اس نے مجھے بیان دے دیا۔ معمولی سی 2-3 باتوں کے سوا اس کا بیان تاجے کے بیان سے ملتا تھا۔ ان دونوں کو میں نے اپنی حراست میں لے لیا، لیکن حاجی سے بات کرنے سے پہلے میں نے اس کی بیٹی ناصر کی بیوی سے ملنا ضروری سمجھا۔ مجھے مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ چاہیے تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ میں نے وردی اتاری، اپنے کپڑے پہنے اور ناصر کے گھر چلا گیا۔ ناصر کی بیوی میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ ناصر کے بغیر میرے ساتھ بات کرے گی۔ وہ تیار ہو گئی اور ناصر اسے میرے پاس چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی، لیکن بہت اداس۔ میں نے اسے کہا کہ ناصر نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ حاجی صاحب حوالات میں بند ہیں۔ میں نے کہا اس کا تمہیں افسوس تو ضرور ہوا ہوگا۔ اگر مقدمہ مفید ہو گیا تو ضروری نہیں کہ اسے سزائے موت ہو سکتا ہے کہ عمر قید بھی ہو، کیونکہ قتل کرنے والے دوسرے ہیں۔ اگر میرے باپ کو سزائے موت نہیں ہوئی تو مجھے افسوس ہوگا،
اس نے کہا، کیا آپ کے قانون میں سزا ایسی نہیں کوئی کہ قاتل نے جس طرح کسی کو قتل کیا ہے اسے اسی طرح موت کی سزا دی جائے؟ میرے باپ کو آپ اس کے کتوں سے اسی طرح نہیں مروا سکتے جس طرح اس نے سلیمان کو مروایا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہنے لگی، میں اپنی باپ کے لاش کے ٹکڑے دیکھنے کو بے چین ہوں۔ میں نے کچھ باتیں کر کے اس کے جذبات کی تسکین کی۔ مجھے فائدہ یہ ملا کہ اس کے جذبات سے پہلے ہی میں واقف ہو چکا تھا کہ اس کے مطابق باتیں کر کے اسے ہاتھ میں لے لیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ذرا سی گھبراہٹ اور جھپ تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ تمہارے باپ نے سلیمان کو کتوں سے مروایا ہے؟ اس نے لمبی سی آہ بھری اور کہنے لگی، ناصر نے بتایا ہے کہ اس نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ میرے اس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اس نے آپ کو بتائے۔ یہ شخص اگر مجھے کہے گا کہ جلتے ہوئے تندور میں کھڑی ہو جاؤ تو خدا کی قسم میں تندور میں بھی کھڑی ہو جاؤں گی، مسکراؤں گی۔ میں نے کہا، لیکن اس وقت تو وہ تمہارے کہنے پر جلے ہوئے تندور میں کھڑا ہے، وہ مسکرا رہا ہے اور سی بھی نہیں کر رہا۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، پر پہلے سلیمان کے قتل کی بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کہہ رہی تھی کہ ناصر آپ کو ہماری ازواجی زندگی کے متعلق سب کچھ بتا چکا ہے۔ اس نے کہا، میرا باپ جس طرح سلیمان کا دشمن ہوا، یہ ساری کہانی مجھے اسے سنانی پڑی۔ میں نے خود سلیمان کو قتل ہوتے نہیں دیکھا۔ سلیمان ہمارے گھر میں آیا تو معصوم، بڑا ہی بھولا بھالا لڑکا تھا۔ میرے باپ نے اور مجھے اور میری امی کو بتایا کہ یہ یتیم ہے اور اپنے چچا کے ظلم سے بھاگ کر آیا ہے۔ سلیمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نہیں بتا سکتی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ اگر میرا باپ اور امی وہاں نہ ہوتے تو میں سلیمان کے آنسو اپنے دوپٹے سے ہی صاف کر دیتی۔ میرے دل سے آواز آئی کہ یہ لڑکا ساری عمر کا ساتھی ہے۔ میرا دل شاید کمزور تھا۔ میرے دماغ میں بہت سے خیالات آتے۔ ایک میں تھی کہ باپ اور ماں کا سارا پیار مجھے ملا تھا اور یہ خوبصورت لڑکا تھا جس سے سارا کا ہی سارا پیار چھین لیا گیا۔ ایک میں تھی جو اتنی بڑی امیر رانا حویلی میں رہتی، اور ایک سلیمان تھا جس کا کوئی گھر بار جھونپڑی بھی نہ تھی۔ آپ ان باتوں کو سمجھتے جانتے بوجھتے ہوں گے، بس میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ میں سلیمان کی روح بن گئی یا اس کی روح میرے جسم میں آ گئی۔ سلیمان کو ابو نے ایسی نوکری دے دی کہ وہ گھر آ جاتا اور دکان پر بھی کام کرتا۔ ابو نے اسے حویلی کا ہی کمرہ دے دیا۔ سلیمان نے جب مجھے ایسے اچھے کپڑے پہنے دکھائے، اسے اچھا کھانے کو بھی ملا اور میرے باپ کا اور میری ماں کا پیار ملا اور میرا بھی ملا، تو اس کا رنگ روپ کھل اٹھا۔ میں نے اسے شہزادہ کہنا شروع کر دیا۔ سب کے سامنے اسے سلیمان کہتی اور اکیلے میں شہزادہ۔ اس کے ساتھ تنہائی کی ملاقاتیں فوراً شروع ہو گئیں۔ فوراً ہی سمجھ لیں، اس نے کہا۔ وہ ڈرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ ایمانت میں خیانت ہے، پر میں نے اس کا ڈر دور کر دیا۔ ہمارا رشتہ پاک تھا۔ میں تو اتنی دلیر ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی رات کو جب سب سو جاتے میں اس کے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ بہت ہی زیادہ ایمان کا پکا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرتا رہا، جب اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوئی تو وہ ایمان کا اور زیادہ پکا ہو گیا۔ آپ شاید اس محبت کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ میں اس لڑکی کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہا تھا، میں اس کے لہجے اور انداز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی یقیناً نارمل نہیں تھی۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں آہستہ آہستہ بول رہی تھی، جیسے وہ اکیلی بیٹھی اپنے آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہو۔ اگر میں صحیح بیان کر رہا ہوں تو آپ اسے اس طرح سمجھ لیں کہ ہم تصویر بناتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو تصور کی فلم کی طرح نظر آ رہا تھا اور وہ بول بھی رہا تھا اور وہ لطف حاصل کر بھی رہی تھی۔ وہ اسی لہجے اور اسی انداز میں اپنی یہ فلم اور تصویر دکھاتی رہی، سناتی رہی۔ وہ اور سلیمان صحیح معنوں میں جسم اور روح بن گئے۔ ایک روز حاجی صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ وہ سلیمان کے کمرے میں جاتی ہے اور سلیمان اسے تنہائی میں ملتا ہے۔ بیٹی نے بڑی دلیری اور اعتمادی سے کہا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ غلط نہیں، لیکن آپ کی عزت پر حرف نہیں آئے گا۔ سلیمان نمک حرام نہیں۔ باپ اس روز تو چپ ہو گیا۔ 3-4 دنوں بعد لڑکی کو ماں نے کہا کہ تمہارے ابو پریشان ہیں کہ تم سلیمان کو اپنا نوکر نہیں سمجھتی، تم نے تو اسے کوئی اور ہی درجہ دے دیا ہے۔ بیٹی نے ماں کو صاف کہہ دیا کہ وہ سلیمان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور خاندان کی عزت کا اسے پورا احساس ہے۔ ماں نے دنیا دیکھی تھی، بیٹی کا مطلب سمجھ گئی۔ بیٹی کو سمجھانے لگی، اس محبت کا انجام وہ نہیں ہوگا جو اس نے سوچ رکھا ہے۔ بیٹی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کے پیار نے اسے خودسر بھی بنا دیا تھا۔ اس نے ماں کو تسلی دی، لیکن اس کی نصیحت پر کوئی عمل نہیں کیا، نہ ہی توجہ دی۔ 5-6 سال گزر گئے، لڑکی نے مجھے بتایا۔ اب نہ مجھے کسی کی نصیحت کی پرواہ تھی، نہ ہی سلیمان کو۔ میں نے سلیمان سے کہہ دیا کہ میرے باپ نے تمہیں نوکری سے نکالا تو سمجھ لو کہ اس نے اسی دن مجھے گھر سے نکال دیا۔
میں تمہارے ساتھ نکل پڑوں گی۔ سلیمان اب ہوشیار ہو گیا۔ ایک روز سلیمان نے مجھے بتایا کہ چھوٹی بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ 3 سال پہلے میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی۔ اس دوسری بیگم کی عمر اب 25-26 سال ہے۔ میرے باپ کی عمر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس جوان عورت نے سلیمان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سلیمان نے مجھے بتایا کہ میری سوتیلی ماں نے اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، لیکن سلیمان اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس کے بعد میری سوتیلی ماں، جو اپنے آپ کو چھوٹی بیگم کہلواتی تھی، میری اور سلیمان کی دشمن ہو گئی۔ میں سلیمان سے ملتی رہی۔ ہم اکیلے بیٹھتے تو دنیا اور تمام خطروں کو بھول جایا کرتے۔ 2-3 مہینے پہلے باپ نے میری منگنی کر دی۔ میں نے ناصر کو، جو میرا مگیتر تھا، ایک عورت کے زبانی پیغام بھیجا کہ میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دے، ورنہ وہ ساری عمر خوشیوں سے ترستا رہے گا۔ یہاں سے ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ چھوٹی بیگم میرے باپ کو میرے اور سلیمان کے خلاف بھڑکاتی رہتی۔ مجھے پتا چلا کہ ناصر نے کہیں کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی نہیں کرے گا، لیکن میرے باپ نے اسے دھمکی دی کہ میرے ہی رشتے پر قائم رہے وہ۔ اس عجیب و غریب لڑکی نے بڑی لمبی کہانی سنائی، جو میں مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ وہ ناصر کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ ادھر سوتیلی ماں نے حاجی کو لڑکی کے خلاف پہلے روز سے ہی بھڑکانا شروع کر دیا۔ حاجی اب چھوٹی بیگم کی زیادہ سنتا تھا اور لڑکی کی ماں یعنی اپنی پرانی بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ سلیمان نے ایک روز لڑکی کو بتایا کہ رات کو جب سو گئے تو چھوٹی بیگم اس کے کمرے میں آئی اور اسے کہا کہ تم میری محبت اور دوستی کو قبول کرو اور حاجی کی بیٹی کے ساتھ تعلق توڑ دو۔ سلیمان نے کمرے سے بھاگ کر اس سے جان چھڑائی۔ قتل سے 10-12 دن پہلے حاجی نے اپنی بیٹی سے کہا، سلیمان کا خیال دل سے نکال دو، یہ بدماش بنتا جا رہا ہے۔ اس نے چھوٹی بیگم کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سدھرتا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے کئی موقع دیے ہیں۔ لڑکی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، آپ اسے نوکری سے جواب دے دیں یا وہ کہیں اور چلا جائے، پہلے تو آپ اپنی بیگم کو سنبھالیں۔ وہ سلیمان کی عزت پر ہاتھ ڈال رہی ہے اور میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہی ہوں کہ میں ناصر کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس پر باپ بیٹی میں بہت جھگڑا ہوا۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ تم ایک یتیم اور غریب کا خون میرے ہاتھوں کروانا چاہتی ہو، میں سلیمان کو کتوں سے مروا دوں گا۔ لڑکی نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں اسے دھمکی سمجھتی رہی۔ اگر ذرا سا بھی شک ہوتا تو میں سلیمان کو گھر سے بھگا دیتی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک صبح اطلاع ملی کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میری جو حالت ہوئی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری امی بھی اس روز بہت روئیں۔ چھوٹی بیگم مسکراتی اور ہنستی رہی۔ دن کے وقت میرے پاس آئی اور نرم سی آواز میں اس نے مجھے کہا، دیکھ لیا تم نے، اپنی ماں سے کہنا میرے خلاف زبان بند کر لے، ورنہ ماں بیٹی اسی طرح چیڑی پھاڑی جاؤ گی۔ میں کتوں کو بھیڑیے بنا سکتی ہوں۔ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی میں، یہ تو میں پہلے ہی دن سمجھ گئی تھی کہ سلیمان کو کتوں سے ہی مروایا گیا ہے۔ چھوٹی بیگم نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی۔ پھر مجھے چپ لگ گئی۔ میں نے اپنے باپ سے کچھ بھی نہ کہا اور اسی روز میری شادی بھی ہو گئی۔ ناصر کے ساتھ شادی کر کے اس کا جو رویہ رہا وہ آپ ناصر کی بیان میں پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ ناصر کو اپنا پیر و مرشد سمجھتی۔ اس کے بیان سے مجھے اس کی اور سلیمان کی پاک محبت کا ثبوت ملا۔ ایسی کوئی بات نہیں ملی جو میرا مقدمہ مضبوط کرتی۔ تصدیق یہ ہوئی کہ حاجی نے سلیمان کو کتوں سے ہی مروایا ہے۔ کسی گواہ کے یہ الفاظ قاتل نے اسے کہا تھا کہ فلاں کو قتل کرواؤں گا، تو قاتل کو سزا نہیں دلوا سکتے تھے۔ میں ناصر کے گھر سے نکلا۔ رات بہت گزر گئی۔ میری ساری توجہ اب اس کیس پر ہونی تھی کہ مقدمہ کس طرح مضبوط کروں میں۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی آلہ قتل نہیں تھا۔ کتوں کو شہادت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تاجے اور بشیرے کے اقبال جرم میں یہ خطرہ تھا کہ وہ سیشن کورٹ میں جا کر اپنے بیانات سے پھر سکتے تھے، لیکن میں جذبات میں الجھا ہوا تھا۔ میرے دل و دماغ پر یہ لڑکی چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹی بیگم بھی عورت تھی۔ اسے حاجی نے پہلے ہی بتا دیا ہوگا کہ وہ سلیمان کو کس طرح مروائے گا۔ مجھے خیال آیا کہ انسان کا دل بھی سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے اور کسی کے دل کا حال کوئی نہیں جان سکتا۔ میں تھانے آ گیا۔ میں نے رات 2 بجے کے قریب حوالات سے حاجی کو نکالا اور اپنے دفتر میں اسے لا بٹھایا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں نہ بند تھیں۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا، جتنی رقم کہوگے دے دوں گا، کچھ بھی مانگو دے دوں گا۔ کیوں اتنی رقم ضائع کرتے ہیں آپ حاجی صاحب؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا، بس مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے سلیمان کو اپنے کتوں سے نہیں مروایا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے کہا، قتل کے بعد قاتل کی یہی حالت ہو جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دوں کہ آپ نے سلیمان کو کیوں
اور کس طرح قتل کروایا ہے۔ کرائے کے قاتل اور قتل کرنے تک ساتھ دیا کرتے ہیں۔ معاملہ جب تھانے میں آتا ہے تو یہ نوکر لوگ اپنی جان چھڑوانے کے لیے اپنے مالک کو سامنے کھڑا کر دیا کرتے ہیں۔ میرے پاس 4 اقبال جرم اور آدھی درجن گواہ لوگ موجود ہیں۔ آپ بیان دیں یا نہ دیں؟ بہرحال اس نے بولنا شروع کیا۔ وہ کچھ بیان کرتا رہا، وہ تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ میں نے اسے بہت ساری باتیں پوچھی اور یہ بھی پوچھا اس نے کسی اور طریقے سے سلیمان کو کیوں نہیں مروایا، کتوں سے مروانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے میری دوسری بیوی پر دست درازی کی تھی۔ اس نے کہا اس نے میرا نمک کھاتے ہوئے میری بیٹی کے ساتھ بھی نازیبہ دوستی لگائی۔ میں نے کہا تھا کہ اسے بڑی خوفناک سزا دوں گا۔ مجھے اچانک کتوں کا خیال آ گیا۔ میں نے غصے کی حالت میں اسے کتوں سے مروانے کا سوچا۔ طریقہ یہ سوچا کہ میں نے غور کیا کہ یہ پلاننگ میرے ذہن میں آ گئی۔ اسے کتوں سے مروا کر مشہور کر دوں گا کہ اسے بھیڑیوں نے ہلاک کیا ہے۔ میں نے سلیمان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس سے خفا ہوں، اسی لیے تو وہ میرے جال میں آ گیا۔ حاجی، تاجی اور بشیرے سے میں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دلوائے اور انہیں جیل حوالات میں بھیج دیا، لیکن مقدمہ تیار کرنے کے لیے میرے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے موقع کے 2 گواہ پیدا کر لیے اور باقی کھانے جو خالی تھے وہ بھی پر کر لیے۔ ملزم کو سزا دلانے کے لیے پولیس کو چکر بازی کرنی پڑتی ہے، وہ بھی میں نے کی اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ کیس مجسٹریٹ سے ہو کر سیشن کورٹ میں پہنچا۔ مجھے ایسی سزاؤں کی توقع نہیں تھی جو سیشن جج نے دی۔ سرکاری وکیل بہت ہی قابل تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ مجرم نمبر 1 حاجی ہے، اس کے بعد نمبر 2 پر نوکروں کا درجہ آتا ہے۔ سیشن کورٹ نے تاجر اور بشیرے کو عمر قید کی سزا دی اور حاجی کو سزائے موت۔ سیشن جج انگریز تھا، اس نے بڑا ہی اچھا فیصلہ دیا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ سزا حاجی جیسے لوگوں کو سب سے زیادہ ملنی چاہیے، جن کے پاس دولت ہے اور وہ اپنے نوکروں اور جرائم پیشہ لوگوں کو بے دریغ انعام سے نواز کر نوکری سے نکال دینے کی دھمکی دے کر جسے چاہے قتل کروا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے بھی حاجی کی اپیل مسترد کر کے اس کی سزا بحال رکھی تھی۔